Shaukat Khanum is that one place who gives world-class treatment, regardless of what is your background, whether you are poor, you are rich, you got the same treatment. جب والدہ کو کینسر ہوئی اور وہ پتہ نہیں وہ ایسی کینسر تھی اگر وہ جلدی پکڑی جاتی تو وہ کولن ہے وہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو میں انگلینڈ لے کے گیا اور وہ تب تک اسپریڈ کر گئی تھی. تو ان کے جو آخری 2-3 مہینے تھے وہ کوئی تکلیف نہیں اور وہ جو تکلیف تھی وہ دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے پاس وسائل بھی ہیں سب کچھ ہے میرا نام یہ تب تھا کہ مجھے اتنا مشکل ہوا ہے اپنی والدہ کو باہر لے جانا اور بھی مشکل ہے اور ان کی تکلیف دیکھی اور ہم سب گھر میں بہت بری طرح متاثر بڑی دیر تک رہے ان کی تکلیف دیکھ کے جب وہ گزر بھی گئی. تو میں نے سوچا کہ غریب آدمی کے گھر میں کیا ہوتا ہے. Can you tell us a little bit more about your cancer project? Well, this match is really in aid of the cancer hospital, which we were scheduled to open in December, but because of certain political problems in Pakistan, we've postponed the opening to March now. کسی بھی کوکا کولا کے دکاندار سے 20 روپے کا ایک کوپن خرید کر ایک اینٹ میرے ساتھ کینسر ہاسپٹل کی تعمیر میں لگائے. میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آتے دیکھا, اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور دوائیں پکڑی ہوئی. غریب آدمی تھا. تو اس نے اس کا جو باہر کھڑا تھا آدمی اسے پوچھتا کہ یہ میں نے دوائیں خرید دی ہیں؟ تو اس نے دوائیں دکھائی اور پرچی دکھائی. تو اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے ایک دوائی اور لینی. تو وہ بڑا خوددار قسم کا آدمی تھا. تو وہ جب مڑا واپس اور میں نے اس کی جب شکل دیکھی تو مجھے یاد ہے اس کی شکل کے اوپر ایک تکلیف بھی تھی, ایک مایوسی بھی تھی اور وہ بڑا ایک مایوس ہو کے تو چلا گیا. تو میں نے اسے پھر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ اس نے کہا جی یہ گاؤں سے لے کے آئے ہو اپنے بھائی کو, وہ کینسر اس ہے اور وہ اس نے اس کو وہ ہاسپٹل میں بلکہ وہاں جگہ بھی نہیں. اس نے سردیوں کے دن تھے مجھے یاد ہے. تو اس نے کہا انہوں نے رضائی کوریڈور پہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں سارا دن مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آگے شام گزارتا ہے. تو میں نے تب سوچا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا, پیسے تھے, میں اپنی والدہ کو باہر بھی لے کے گیا اور اس کے باوجود جو ساری فیملی کے اوپر میری اور میری بہنیں میرے والد صاحب ہم سب کے اوپر جو گزر رہی تھی اس سٹیج پہ, تو میں نے سوچا ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور ہم اتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا بنتا ہوگا جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, مزدوری بھی کر رہے ہیں گھر میں. تو وہ تھا تب جب میں نے یہ 1985 کی بات ہے فیبروری کی, تب میں نے فیصلہ کیا کینسر ہاسپٹل بنانے کا. 1 کروڑ بینک میں تھا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا اور ہر مہینے کرائسس آ جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے پیسے ختم ہو جاتے تھے, کنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے. اور 3.25 سال میں ہاسپٹل بنا. ایک دن ہاسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا. 1994 ہاسپٹل کھولنا تھا ہم نے, اب 3 مہینے رہ گئے ہاسپٹل کھولنے کے لیے اور ہمیں 12 کروڑ روپے کم پڑے ہوئے ہیں. اب 12 کروڑ روپے اور اکٹھے کرنے وہ کاسٹ جو تھے اوپننگ کے. میں سوچا میں کیا کروں کیونکہ میں ساری دنیا کے بھی چکر لگے, جدھر پاکستانی دنیا میں تھا ادھر میں پہنچ گیا پیسے اکٹھے کرنے. اور جتنے اندر بھی تھے لوگ پاکستان کے اندر بھی, جو کسی کو میں نے چھوڑا نہیں. اب یہ اینڈ میں صورتحال آ گئی کہ میں نے اب 12 کروڑ روپے اکٹھا کرنا, میں جاؤں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے تو باہر سے کہتے ہیں کہ وہ کہہ دو وہ نہیں ہے. تو میں پھر سوچا, ایک سے دوست سے پوچھا, اس نے کہا کہ تم پبلک میں نکل جاؤ, عوام میں نکل جاؤ اور خاص طور پہ اسکولوں میں جاؤ. تو میں نے تب ایک 19 شہروں کی کیمپین کی 6 ہفتے کی. تو میں شروع ہوا سارے پاکستان, پشاور سے لے کے سارے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا. تو میں ایک وین میں, ایک گاڑی تھی اوپن پیچھے سے ایک ڈالا, اس کے اندر اتنا بڑا ڈبہ تھا پیسے اکٹھے کرنے والا. تو شروع میں صبح اسکولوں سے شروع کرتا تھا اور شام کو پھر بازاروں کو روٹ بتائی ہوتی تھی کہ میں کدھر کدھر آ رہا ہوں اور ان سے پیسے اکٹھے کر رات کے 12 بجے تک.
کہ جو بھی آدمی ایک دفعہ یہاں اس ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو انسان سمجھا. اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے, اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی, آپ نے یہ کرنی, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہوا. خوش نصیب ہے آپ سب پاکستان کے رہنے والے, عمران کے عزیز و اقارب, کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا, ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے, بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے.